اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ آل عمران شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تلاوت سنتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 12 تک کی تلاوت ہم نے سنی ہے۔ اب ہم ان آیات کی تفسیر کریں گے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 کی تفسیر ہے۔ ترجمہ اس کا: الف لام میم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ کے آغاز میں پڑھا تھا کہ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ
جن کا ترجمہ بھی ایز اٹ از ویسے ہی قرآن پاک میں لکھا جاتا ہے. جیسے یہاں پہ ہے الف لام میم، تو الف لام میم کا ترجمہ الف لام میم ہی لکھا جا رہا ہے قرآن پاک میں. الف لام میم ان حروف میں سے ہیں کہ جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اب مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ آیت نجران نامی علاقے کے وفد کے متعلق نازل ہوئی تھی، جو 60 افراد پر مشتمل تھا، اور اس میں 14 سردار تھے اور 3 قوم کے بڑے پیشوا آدمی تھے، اور ان 3 میں سے ایک ابو حارثہ بن علقمہ تھا، جو کہ عیسائیوں کے تمام علماء اور پادریوں کا پیشوائے اعظم مانا جاتا تھا. عیسائی حکمران بھی اس کی عزت کیا کرتے تھے. یہ تمام لوگ عمدہ اور قیمتی لباس پہن کر بڑی شان و شوکت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے ارادے سے آئے تھے. جب یہ لوگ مسجد نبوی شریف میں آئے، وہاں پہ داخل ہوئے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نماز عصر ادا فرما رہے تھے. ان لوگوں کی نماز کا وقت بھی آ گیا، اور انہوں نے بھی مسجد نبوی شریف میں ہی مشرق یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اپنی نماز شروع کر دی تھی. یعنی اس وقت مسلمانوں کے لیے حکم آ چکا ہوا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کر نماز ادا کریں، اور دوسری طرف یہ جو عیسائی تھے یہ لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے. اور جیسے ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں ہی کہ جو عیسائی ہیں اور یہودی ہیں ان میں بھی اختلاف ہے کہ کچھ لوگ جو ہے عیسائی جو ہیں جیسے وہ مشرق کی جانب رخ کرتے ہیں، تو جو یہودی ہیں وہ مغرب کی جانب بیت المقدس کے مغرب کی جانب رخ کر کے جو ہے وہ اپنی نماز ادا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اپنی. یعنی ان میں بھی بیت المقدس کے متعلق ہی اختلاف پایا جاتا ہے. تو جب انہوں نے نماز اپنی ادا کرنا شروع کر دی، پھر نماز کے بعد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے گفتگو شروع کر دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسلام لے آؤ. انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ سے پہلے اسلام لا چکے ہیں. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اسلام کا دعویٰ غلط ہے، اور تمہارے اسلام کے غلط ہونے کا سبب یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کی اولاد ہے. یعنی نعوذ باللہ یہ لوگ اسی طرح مانتے ہیں نا کہ اللہ کی اولاد ہے. نیز تمہارا صلیب کی پوجا کرنا بھی اسلام سے خلاف ہے، اور تمہارا خنزیر کا کھانا یہ بھی اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے. یعنی نہ ہی مسلمان جو ہیں، تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو، تم اپنے آپ کو اسلام پر کہہ رہے ہو، تو اسلام میں اللہ کی اولاد نہیں مانتا مسلمان. اسلام میں جو ہے وہ صلیب کی پوجا نہیں کی جاتی. اسلام میں خنزیر جو ہے اس کو حرام جانا جاتا ہے، جبکہ تم جو وہ یہ تینوں کام کرتے ہو. اب اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہ ہوں تو بتائیے کہ ان کا باپ کون ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پھر باپ کون ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، اور یہ جو ہے ان کا معجزہ تھا. پھر وہ سب بولنے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ بیٹا باپ سے ضرور مشابہ یعنی ملتا جلتا ہوتا ہے. تو انہوں نے اقرار کیا. پھر جب یہ اس چیز کا یہ لوگ اقرار کر چکے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب حیو لا یموت ہے، یعنی کہ اس کے لیے موت ناممکن ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آنے والی ہے. انہوں نے اس کا بھی اقرار کر لیا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ایسے ہی ہیں. پھر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب بندوں کا کارساز ہے، ان کی حقیقی حفاظت کرنے والا ہے اور روزی دینے والا ہے. انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ سارا مناظرہ ہو رہا ہے ان عیسائیوں کا، اور مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو جواب دے رہا اور ہر چیز کا یہ لوگ اقرار کریں کہ بالکل آپ سچ کہہ رہے ہیں. اس پر حضور فرمانے لگے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ پر آسمان اور زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے؟ انہوں نے اقرار کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بتائے بغیر اس میں سے کچھ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. یعنی کہ اللہ نے جتنا بتایا اتنا ہی جانتے ہیں.
انہوں نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حمل میں رہے اور پیدا ہونے والوں کی طرح پیدا ہوئے اور بچوں کی طرح انہیں غذا دی گئی اور وہ کھاتے پیتے تھے اور ان میں بھی بشری تقاضے تھے۔ عیسائیوں نے اس کا بھی اقرار کیا۔ اب اس گفتگو پر حضور اکرم اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تمام چیزوں کے باوجود پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے خدا ہو سکتے ہیں جیسے کہ تمہارا گمان ہے۔ اس پر وہ سب خاموش ہو گئے اور ان سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ اس پر پھر سورہ آل عمران کی شروع سے لے کر تقریباً 80 آیات نازل ہوئی تھی۔ یعنی یہ سارا واقعہ ہوا اور اس کے بعد یہاں سے جو پہلی آیت ہم نے پڑھی اس سے لے کر آیت نمبر 80 تک یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی کہ جس میں اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری بات کا جو ہے وہ مطلب اللہ تعالیٰ نے مطلب فرما دیا کہ بالکل اے حبیب آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ اب جب یہ باتیں تو ساری ہو گئیں، یہ لوگ مناظرے میں نہ جیت سکے، پھر اس کے بعد وہ مباہلے پر آمادہ ہو گیا۔ اب یہ جو مباہلہ تھا اس کا کیا قصہ ہوا تھا، یہ بھی واقعہ جو ہے وہ اسی صورت میں ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ اور پھر جب ان کی مباہلے کی بھی ہمت نہ ہوئی تھی تو پھر وہ جانتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور نبی کی بد دعا جو وہ ہلاک کر دیتی۔ اس کے متعلق ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ تو اس آیت میں جو فرمایا گیا تفسیر میں حی اور قیوم، یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق دو صفات جو اللہ تعالیٰ کی فرمائی، یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات حی اور قیوم کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں حی یعنی دائم اور باقی کے معنی میں آتا ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا ہمیشہ رہنے والا جس کی موت ممکن نہ ہو، جبکہ قیوم وہ ہے کہ جو قائم بالذات ہے، یعنی بغیر کسی دوسرے کی محتاجی یا تصرف کے خود قائم ہوا، یعنی اس کو کسی ذات کی ضرورت پیش نہ آئی، وہ خود ہی سے قائم ہے اور مخلوق کی دنیا اور آخرت کی زندگی کی حاجتوں کی تدبیر فرمائے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا گیا، یہ جو قیوم کا لفظ ہم اللہ تعالیٰ کے متعلق کہتے ہیں، حی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہمیشہ رہنے والا کہ جس کی موت ممکن نہ ہو، اور قیوم کے معنی ہے کہ قائم بالذات یعنی کسی کی محتاجی اور تصرف کے بغیر خود قائم ہونے والا ایسی ذات، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 3 اور 4 ہے ترجمہ ان کا کہ اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس نے اس سے پہلے توریت اور انجیل نازل فرمائی، لوگوں کو ہدایت دیتی ہے، اور اللہ نے حق اور باطل میں فرق اتارا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ یعنی فرمایا گیا تفسیر اس آیت کی کہ رب تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے آپ پر ایسی عجیب و غریب کتاب اتاری کہ جو بالکل سچی ہے، حق ہے، اور پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق اور تائید فرمانے والی ہے۔ اگر یہ نہ آتی تو وہ کتابیں سچی نہ ہو سکتی تھی، اور یہودیوں اور عیسائیوں سے جب یہ سوال کیا جاتا کہ بتاؤ وہ نبی آخر الزماں کہاں ہیں کہ جن کی تمہاری کتابوں نے پیشن گوئی کی تھی، تو یہ کیا جواب دیتے؟ آپ کے اور اس کتاب کے آنے سے ان کتابوں کا بول بالا ہوا، اس قرآن نے سارے جہان سے ان کتابوں کی تصدیق کرا لی اور انہیں سچا کہلوایا، ورنہ انہیں کون جانتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نئی نہیں آئی ہے، یعنی کہ نیو نہیں ہے، یہ نئی چیز نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر بھی، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی کتابیں نازل فرمائیں، توریت اور انجیل ان پر اتاری، جو سارے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف، خصوصاً یہود و نصارہ کو آپ کی اور قرآن کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ کہ ان کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ کے اوصاف جمیلہ، بلکہ آپ کے صحابہ کرام کی صفات صاف صاف موجود ہے۔ یعنی جو ان کی کتابیں تھیں توریت اور انجیل، ان میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر تھا، اور ساتھ ساتھ آپ کے جو صحابہ کرام ہیں ان کا بھی ذکر تھا۔ اور رب تعالیٰ نے ایسی چیزیں اتاری ہیں جو حق اور باطل میں فرق کر دیں، حق کو حق اور باطل کو باطل دکھائیں۔ پھر یہ کیوں بہکتے ہیں؟ اب خیال رہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعلق فرمایا کہ آپ پر اتاری چند وجوہات سے۔ ایک یہ کہ قرآن کریم سید الکتاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہیں۔ اعلیٰ کتاب اعلیٰ رسول پر ہی آنی چاہیے تھی،
دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی قرآن پاک آیا، اس اتارنے میں نہ تم کو غلطی ہوئی ہے اور نہ ہی حضرت جبرائیل کو دھوکا، اس کتاب کے لیے پہلے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب ہو چکا تھا، یعنی کہ یہ کتاب صرف آپ پر ہی نازل ہونی تھی۔ تیسرا یہ کہ یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان یعنی عربی میں آئی، آپ کی زبان اور آپ کی زمین یعنی مکہ اور مدینہ میں آئی۔ چوتھا یہ کہ کتاب کے الفاظ تمہارے کان اور زبان پر، مضامین دماغ پر اور اسرار دل پر، احکامات تمہارے قالب پر اتارے گئے کہ تم نے یہ سب کچھ براہ راست رب سے سیکھا، کسی اور استاد کی شاگردی نہ کی۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے سیکھے ہوئے تھے۔ اور پھر فرمایا لہٰذا یہ آیت حمد الہی بھی ہے اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، حقیقت قرآن بھی ہے۔ یعنی جو آیت ہے تیسری آیت، اس میں مطلب جہاں پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی، پھر اس کے بعد حضور کی شان بیان کی گئی اور قرآن کی شان بیان کی گئی کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کیا اعجاز عطا فرمایا ہے۔ پھر یہاں ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ جیسے اگر کسی بزرگ کے متعلق بعض لوگ حد سے بڑھ جائیں تو ان کی تردید کے لیے بزرگ کو گالیاں مت دو، بلکہ حد سے بڑھنے والوں کو سمجھائیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے خدا کا بیٹا مانا، مگر قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضور کی ذات نے ان کی توہین نہ کی تھی، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں برا کہا تھا، بلکہ عیسائیوں کی تردید کی تھی کہ تم لوگوں کا عقیدہ غلط ہے۔ تو اسی طرح اس چیز سے سمجھنا چاہیے کہ آج بھی اگر کچھ لوگ جیسے مطلب اولیاء کرام کو یا بزرگان دین کو مانتے ہیں، اپنے مرشد کو مانتے ہیں، لیکن اگر اس میں حد سے زیادہ بڑھ جائیں اور اس میں جیسے عرس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خرافات شروع کر دی جاتی ہیں، اور پھر جو بے عقل لوگ ہوتے ہیں اور کم فہم لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ ان بزرگوں کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان بزرگوں کی یہ تعلیمات نہیں ہوتی۔ تو اگر کسی کو سمجھانا ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے، جیسے حضور نے کیا کیا تھا، ہم نے حضور کی سنت دیکھنی ہے کہ حضور کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ ان لوگوں سے یعنی مناظرہ کیا، ان کو سمجھایا، دلیل سے ان کو جواب دیا اور ان کو بتایا حقیقت کیا ہے، نہ کہ یہ کہ بزرگوں کو غلط کہنا شروع کر دیا۔ پھر یہ ایک اور بات یہاں سے جو فائدہ ملا کہ نزول قرآن شریف کا بھی نزول جو ہے وہ قرآن شریف کا بھی ہوا اور توریت اور انجیل کا بھی، مگر ان کے نزولوں میں چند طرح سے فرق ہے۔ ایک یہ کہ نزول قرآن پڑھ کر ہوا اور ان کتابوں کا نزول لکھا ہوا تھا، اسی لیے اسے قرآن کہتے ہیں، یعنی ان کتاب کا نام، یہ جو کتابیں تھیں ان کا نام قرآن نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ یعنی پڑھی ہوئی کتاب جو ہے قرآن جو ہے وہ پڑھی ہوئی کتاب ہے، اور باقی کتابیں دوسری اور انداز میں نازل ہوئی، جیسے توریت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ایک ہی بار میں نازل ہوئی تھی اور لکھی ہوئی نازل ہوئی تھی۔ دوسرا یہ کہ ان کتابیں جو ہیں ان کے نزول کے لیے جگہ مقرر تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر توریت دی گئی، مگر نزول قرآن کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں تھی۔ مکہ معظمہ میں ہو یا مدینہ پاک میں، حضور جہاں پہ بھی تھے اور وہاں پہ اللہ پاک جو تھے وہ قرآن پاک کی آیات نازل فرما دیا کرتے تھے، تو کوئی جگہ کی قید اللہ پاک نے نہ کوئی وقت کی قید اللہ پاک نے رکھی۔ مطلب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مکہ میں ہیں تو آیات جو ہے وہ نازل ہو رہی ہیں، مدینہ میں ہے ہجرت کے بعد تو وہاں نازل ہو رہی ہیں، جنگ میں ہے وہاں پہ آیات نازل ہو رہی ہیں، اپنے گھر مبارک میں وہاں پہ نازل ہو رہی ہیں، یعنی کہ حتیٰ کہ بستر پر آرام فرماتے ہیں تو اس وقت بھی قرآن پاک کی آیات نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ پھر آیت نمبر 4، 5 اور 6 کی ترجمہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ آیت نمبر 5 میں بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں نہ ہی آسمان میں۔ آیت نمبر 6 وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورت بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے حکمت والا۔ تفسیر پڑھتے ہیں ان آیات کی۔ اب جو پچھلی آیات پڑھی تھی ہم نے، اس میں توحید الہی پر بے مثل دلائل قائم فرمائے گئے تھے۔ اب اس کے نہ ماننے والوں پر عذاب کا ذکر ہے، کیونکہ عاقل بات سے مانتے ہیں اور جو غافل ہے وہ عذاب سے مانتے ہیں۔ اب یعنی پچھلی آیات میں رب تعالیٰ کے بے مثل ہونے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بندہ ہونے کی نشانیاں بیان کی گئی تھیں کہ وہ اللہ حی اور قیوم ہے،
انبیاء پر وحی اتارنے والا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام میں وہ صفات نہیں ہیں، پھر وہ رب تعالیٰ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس پر مناظرہ کرنے والے عیسائی خاموش تو ہو گئے تھے مگر مانے نہیں تھے۔ اب ان کی خاموشی اور نہ ماننے پر پھر فرمایا جا رہا ہے کہ پھر جو نہیں مانے گا پھر اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اور پھر یہ کہ پچھلی آیات میں فرمایا گیا تھا کہ اللہ زندہ ہے اور عالم کو قائم کرنے والا ہے اور ان کی ضروریات بھی پوری فرمانے والا ہے۔ اب اس کے حی اور قیوم ہونے کا ثبوت فرمایا جا رہا ہے کہ وہ کامل علم والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے۔ اب فرمایا گیا اس آیت میں آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز ہر وقت تمام تر تفصیلات کے ساتھ بغیر کسی کی تعلیم اور خبر کے جاننا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ صفت کسی بندے میں نہیں ہے، کیونکہ مخلوق کو جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سے ہے، اور وہ بھی قابل فنا ہے، یعنی اس کی کوئی نہ کوئی انتہا ضرور ہے، کیونکہ وہ مخلوق ہے نا، تو مخلوق کو جو علم بھی عطا ہے اس کی بھی کوئی نہ کوئی انتہا ضرور ہے، اور وہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ نیز وہ بھی تب ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور تب تک ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے۔ ایسے علم کو علم عطائی کہتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جیسے فرمایا کہ اور ہم یوں ہی ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت دکھاتے ہیں۔ اب اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ ارض و سماع کے ذریعے علم عطا کیے جانے کا ذکر کیا گیا، یعنی جو آیت ہے، یعنی علم کے متعلق فرمایا کہ جو علم اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے وہ کائنات کی کسی اور ہستی کو حاصل نہیں ہے، چاہے وہ انبیاء ہی ہیں۔ تو انبیاء کو بھی جو علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ عطائی علم ہے، ذاتی علم صرف اللہ ہی کا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورت بناتا ہے، یعنی کہ ایک بے قدر چیز کو انسانی شکل میں ڈھال دینا، اسے مرد یا عورت، گورا یا کالا، خوبصورت یا بدصورت بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ یعنی انسان اگر اپنی تخلیق پر غور کرے تو اس میں کتنی حکمتیں انسان کو معلوم ہوتی ہیں کہ کیا یہ ہماری اختیار میں تھا کہ ہم مرد ہوتے یا عورت ہوتے، یا ایون ہمارے ماں باپ کے اختیار میں بھی نہیں تھا کہ وہ ہمیں مرد بناتے یا عورت بناتے۔ تو یہ ہر چیز جو اللہ کی قدرت میں ہے کہ ایک ماں کے پیٹ میں ماں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے اندر بچہ جو ہے اس کی کیا حالت ہے، وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یا جسے اللہ تعالیٰ وہ علم عطا فرما دے تو جو ہے وہ اس کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ یعنی اللہ کی قدرت سے ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل بنانا، اس میں روح پھونکنا، اس کی تقدیر لکھنا، یہ سب کچھ فرشتہ کرتا ہے۔ لیکن کس طرح کرتا ہے؟ فرشتہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اختیار سے کرتا ہے، لہٰذا فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ انسان دنیا میں آتا بھی نہیں ہے اس وقت، مطلب وہ پیدا بھی نہیں ہوتا تو اس وقت اس کی صورت بھی بنا دی جاتی ہے، اس کے اندر جان بھی ڈال دی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ اس کی تقدیر بھی لکھی جا چکی ہوتی ہے کہ اس کی تقدیر کیسی ہوگی، یہ کیسے اس کے حالات ہوں گے۔ کتنی سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی سب کچھ ہمارے بارے میں اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی خلقت اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جمع رکھی جاتی ہے، پھر وہ خون کے لوتھڑے کی صورت میں ہو جاتا ہے، پھر گوشت کی بوٹی کی طرح ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جسے 4 چیزوں کا حکم ہوتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل، رزق، اس دنیا میں رہنے کی مدت اور بدبخت یا سعادت مند ہونا لکھ دو، پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور حضور کا علم غیب کا کیا کہنا کہ یعنی حضور وہ چیزیں فرما رہے ہیں کہ آج سائنس اس چیز کو مان رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ کس طرح سے وجود میں آتا ہے۔ پہلے ایک نطفہ، پھر اس کی صورت خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر گوشت کی بوٹی، اور کس طرح سے انسان جو ہے وہ ایک وجود میں آتا ہے۔
تو یہ تو ایک ظاہری چیز ہے نا، جو باطنی حالات ہے اس کے متعلق بھی حضور نے فرما دیا کہ جو فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو 4 چیزیں اس کے متعلق لکھتا ہے، اس کا عمل کیسا ہوگا، وہ رزق کتنا اس کو وہ کمائے گا کھائے گا، دنیا میں رہنے کی اس کی مدت کتنی ہوگی، یعنی اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ بھی تبھی لکھا جا چکا ہوتا ہے، یا اور وہ بدبخت ہوگا یا سعادت مند ہوگا، نیک ہوگا پرہیزگار ہوگا، وہ کیسا ہوگا، یہ سب چیزیں پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہوتا ہے۔